الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم انسانوں کی ساری ضروریات، ہم انسانوں کے سارے مسائل اور ہم انسانوں کے کو پیش آنے والے سارے حالات کا حل اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتلایا. اور اپنے وقت کے جو نبی ہوتے ان کو ان حالات میں کامیاب کرنے کے لیے جو نسخہ دیتے بالآخر کامیابی وہی ہوتی ہے. ماننے والے سارے کامیاب اور نہ ماننے والے سارے ناکام. تمام دنیا کی تاریخیں جس نے لکھی جب لکھی اس پر بالکل متفق ہے کہ اللہ کا پیغامبر، وہ جو اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آتا، وہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے کامیابی کا واحد نسخہ ہوتا تھا. ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ دنیا کے آخری انسان تک کے لیے نبی، دنیا کے ہر کونے میں رہنے بسنے والے کے لیے نبی، دنیا کی ہر قوم، ہر پیشہ، ہر نسل کے نبی، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں یہ بتلایا کہ دیکھو میں اللہ ہوں، اور جب میں اللہ ہوں تو میں ان صفات کا حامل اللہ ہوں. یہ جو نجران والے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک میں تین، میں وہ نہیں ہوں، وہ اللہ احد. یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں عزیر ابن اللہ، تو میں وہ اللہ نہیں ہوں، میں وہ اللہ ہوں لم یلد ولم یولد. تو جہاں قرآن کریم میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی تصدیق فرمائی، جہاں اللہ نے یہ بتلایا کہ تم دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، تو تھوڑے وقت کے لیے کیوں؟ تو تھوڑے وقت کے لیے اس وجہ سے کہ اس کے فوراً بعد تم کو میرے پاس آ کر حساب دینا ہے، یعنی ایک بڑی آخرت آنے والی. وہی اللہ نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ قیامت تک کا سلسلہ ہے، پہلے والوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا
تو اگلا نبی آتا، پھر ان کے ساتھ لوگ جڑ جاتے، کامیاب ہو جاتے، ان کی نسلیں بگڑ جاتی، کسی اور مسئلے میں اٹک جاتی، پھر نبی آ جاتا۔ اب تو نبی نہیں آئے گا کوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب۔ تو لہٰذا ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان تمام حقائق کے ساتھ اپنی الوہیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیام قیامت، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے قصے نقل کیے۔ قصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں بہت تفصیل سے ہیں، وگرنہ یہ قصہ نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم نے سب بیان کر، سب قصہ آپ کے سامنے کر دیا، سارا بیان کر دیا۔ کیا؟ من انباء الرسل، رسول جو گزرے ہیں، جو پچھلے رسول گزرے ہیں، ان رسولوں کی خبریں، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کس کے ساتھ کیسے تنگ کیا گیا اور کس پر کیسے ظلم ہوا، اور پھر ہم نے اس ظلم کا بدلہ کیسے دلوایا، اور ہم نے کیسے ان کو اسے نجات دے دی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، نقص علیک، آپ کے اوپر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے ہم نے سب بیان کر دیا۔ آگے بتایا کہ کیوں، ہم نے تو اس کو لوری بنایا نا، ہم نے ان قصوں کو بیڈ ٹائم اسٹوری بنا دیا، بیڈ ٹائم اسٹوری، بچوں کو سنانے کے لیے کچھ سنا کر سلا دو۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے، اور نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا، وہ آگ گلزار بن گئی، وہ آگ گلزار بن گئی، باغ بن گئی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس میں سے بالکل صحیح سالم نکل آئے۔ بچے نے کہا واہ واہ دادی، میں کتنی اچھی کہانی آپ نے سنائی۔ اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں بیان کیا، اللہ نے ہر بات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، اصل میں یہ سنا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہم کرتے ہیں۔ جو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلزار بنی ہے، تو اللہ نے ایسے بیان نہیں کیا ہے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، زور کہاں ہے؟ ہمارے اوپر، ہم، اللہ، ہم نے کہا، یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ تو جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ اسٹوری نہیں سنائی جا رہی ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اب دیکھنا ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ بھی اذیت پہنچاوے، کونی بردا، ہاں ٹھنڈی تو ہو لیکن ایسی ٹھنڈی نہ کہ وہ بھی اذیت بن جاوے، بردم و سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو نا۔ کس کے اوپر؟ علی ابراہیم، اے آج تجھ کو حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ابراہیم پر۔ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں یا نار کونی بردا تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی پڑ جاوے، اسی وقت میں ساری دنیا کے چولہے جلتے رہے، کھانے پکتے رہے۔ ہم نے، ہاں یہ ہے قرآن کریم میں آگے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، یہ ہم نے آپ کے اوپر بھیجا ہے، سچائی دکھائی ہے آپ کو، موعظہ، یہ واعظ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، وذکرہ، یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین۔ بتاؤ کتنی کھلی آیت ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو بی بی سی دیکھنے کے لیے؟ آپ کہاں سی این این کو سننے جا رہے ہو؟ اللہ نے تو خبریں دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو سنو۔ دیکھو قرآن اگر قصے کی کتاب ہوتی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آدم علیہ السلام کی موت تک پہلے آدم علیہ السلام کو قصہ سنا دیتے، پھر نوح علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نوح علیہ السلام کی
قوم آخر تک کا قصہ سنا دیتے؟ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی ہے اس کو سمجھا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ موضوع یہ میں تیسری جگہ بیان کر رہا ہوں، تیسری جگہ، اس لیے کہ اس وقت یہی بات چل رہی ہے، اس وجہ سے مسلسل یہ تیسری جگہ بیان ہو رہا ہے، یہی وہ موضوع کو بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہودی آئے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو فلسطین میں تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ فرعون کا مقابلہ ہو رہا ہے. عقل کہہ رہی ہے نا اس کو کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل کہاں چلے گئے؟ مکہ مکرمہ، بچپن میں بیچ دیا گیا، شیرخوار سے چلے گئے اپنی اماں کے ساتھ ادھر. بچا کون؟ اسحاق. اچھا یہ فلسطین میں کیسے پہنچے؟ وہ آپ کو خوب معلوم، نمرود نے جلایا، نہیں جلے، اللہ نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ. کہاں سے؟ بابل اور نینوا عراق سے. یہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے، وہاں اولادیں ہو گئی دو، اور بھی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن یہ اسماعیل اسحاق نبی. اسماعیل علیہ السلام ادھر آ گئے، اسحاق وہاں رہے. اس کے بعد یعقوب، اسحاق کی اولاد. یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے. ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، وہ بنو اسماعیل ہو گئے. کہاں ہے؟ یہ تو فلسطین میں ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہود امتحان لے رہے ہیں کہ اگر غلط کہیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے اور بات مشہور کریں گے کہ ان کا علم تو ناقص ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کوئی ورلڈ ہسٹری کے طالب علم تھوڑی تھے، علم تاریخ کے طالب نہیں تھے. ہو سکتا ہے علم تاریخ کا طالب اس میں ناکام ہو جاتا کہ اس کو جگہ نہیں مل رہی. وہ تو اللہ کے پیغامبر تھے، اللہ اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال کر کے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی آ گئی. سوال کیا ہے یاد ہے؟ کہ یہ بنو اسرائیل تو وہاں تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو اللہ کا فرستادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری ایک سورت لے کر زمین پر اتر آئے، سورہ یوسف، کہ یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں سے لے کر کے چلے گئے مصر، مصر میں جا کر بک کر کے زندہ میں جیل میں پہنچے، جیل میں سے اوپر پہنچے، اوپر یعنی تخت پر پہنچے. وہاں سے ان کے بھائی آئے امداد لینے کے لیے، ان کے بھائی ایک سال آئے، پھر دوسرے سال آئے تو کہا ابا کو بھی بھیج دینا، تو ابا بھی یہاں آ گئے. کتنی طویل صورت ہے یہ. وہ صورت ہے جو کل کی کل ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی نبی ہے، نبی ہے. یہ جب کہتے ہیں نا نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید غیب کی خبر دینا آگے کی خبر دینے والا. ہاں آگے کی قیامت کی خبر دینے والا ہے، اور پیچھے کی وہ خبریں جو غیب میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو دینے والا ہے. تو قرآن کریم ایسے جمع ہوتا چلا گیا، قصے کی کتاب نہیں ہے. کیوں ہے؟ ما نثبت به فؤادک، جو آیت میں نے تلاوت اس لیے بھیج رہے، اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو، جو قصے یہ جو انبیاء کی خبریں دے رہے ہیں اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا دل جم جائے طاقت میں، طاقتور ہو جائے، قوت پکڑے. کیا مطلب؟ کہ جب آپ کے سامنے آئے کہ فلاں نبی پر، فلاں قوم پر جو ظلم ہوا، اللہ کے ماننے والے پر فلاں ظلم ہوا، پھر فلاں ظلم ہوا، تو اس ظالم کو ہم نے کیسے انجام تک پہنچا دیا. کائنات کا ذرہ ہمارے قبضے میں ہے، پہاڑی صرف نہیں، ذرہ ذرہ ہمارے قبضے میں ہے. فعال لما یرید، ہم جو چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں. تو ہم نے اس ظالم کے ساتھ کیا کیا؟ تو دونوں باتیں ہو گئی. تم پر اکیلے ظلم نہیں ہو رہا، تم سے پہلوں پر بھی ظلم ہوا تھا، تو کوئی بات نہیں، اب تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے، اطمینان ہو رہا ہے کہ ظلم تو پہلے والوں پر بھی ہوا تھا، آزمائے جاتے ہیں. اور پھر آخر میں کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آتے ہی مسلمانوں کو نجات مل گئی. تو اس طرح تمہارے دل کو تقویت ہے کہ اس ظلم کے بعد تم کو اللہ نجات دے گا. اس وقت
ہر جگہ، میں نے آپ سے کسی جگہ بات کر رہا ہوں، یہی موضوع بات ہوں، ہر جگہ، ہر طبقہ، ہر مرد عورت، ہر بچہ بوڑھا، فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ ریلی نکالو، ریلی ریلی، ہاں، اور جو زندہ باد مرد آباد، اور کو تقریریں بھی کرو، یہودیوں ظلم کر رہے ہیں، یہودیوں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے۔ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا، جب آپ اس کو چھڑی ماریں گے نا، ایک تو وہ کتے ہیں جو گلی میں پھرتے ہیں، ان کو تو آپ ذرا سا یوں صرف ہاتھ سے کرے تو بھاگنے لگتے ہیں، کچھ مارتے بھی نہیں ہے۔ ایک وہ خونخوار کتے ہوتے ہیں جو آپ جب لاٹھی مارتے ہیں تو ان میں سے کوئی کتا ایسا نہیں ہے جو کتا لاٹھی کو کاٹتا ہو، وہ اس کو کاٹتا ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ وہ ہوشیار ہے، اس کو پتا ہے کہ لاٹھی نہیں مار رہی، لاٹھی کے پیچھے والا آدمی ہے جو مجھے مار رہا ہے۔ ہم ان سے بھی گئے گزرے، ایک طرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ دنیا کائنات ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ مسلمانوں کو آزماتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہیں گے فلانا مار رہا ہے، وہ نہیں مارتا تو اللہ کسی اور ذریعے سے مرواتے، وہ نہیں مارتا تو اللہ عذاب زلزلے کا بھیجتے۔ مقصود کیا ہے ان چیزوں کا؟ مقصود یہ ہے کہ یہ مسلمان ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ پلٹ کر دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، پلٹ کر دیکھو۔ یہ ظلم، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا ظلم ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے معلوم؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر یہاں پھر دیکھو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ گئے تھے اور گئے تھے تو ایسے وہ رستہ بن گیا اور لاٹھی ماری تو یوں گزر گئے، پھر کہانی سنا دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر بعصاک البحر، اضرب، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا مارو اس کو سمندر پر۔ عقل تو کیا کہتی؟ عقل تو یہ کہتی نا کہ یہ لاٹھی جو ہے ہمارے پاس واحد ہتھیار ہے، مارو فرعون کے سر پر۔ یہی کہا جا رہا ہے نا، جب اسلحہ نہیں تھا تو لڑکیوں پڑے، اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، اگر اللہ کہہ رہا ہے لڑ پڑو تو لڑ پڑیں گے، اور اللہ کہے گا نہیں یہ وقت وہ نہیں ہے صلح کرو تو صلح کریں گے۔ بتائے گا کون؟ یہ علماء بتائیں گے کہ اس وقت کا حکم کیا متوجہ ہے تمہاری طرف۔ لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لڑنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر صلح کرنی، اللہ سے بے خبر اور غافل ہو کر، اور معاف فرمائیے گا اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہو کر پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو نجات دی ہے آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، سوء العذاب، وہ جو تم کو عذاب چکھاتے تھے۔ ہم نے تو فرعون پر عذاب سنے نا، ایک عذاب آیا طوفان کا، ایک عذاب آیا ٹڈی دل کا، ایک عذاب آیا اس کا فرعونیوں پر سنا ہے۔ ارے فرعون خود عذاب تھا بنی اسرائیل پر، اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب مسلمان پر عذاب، ایک تو ہے فرعون پر عذاب آیا تو کیا ہوا، ایک یہ کہ جب ایمان والوں پر جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے ان پر عذاب آیا تو کیا ہوا، یسومونکم سوء العذاب۔ اور جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم، ہاں اللہ پاک یہ یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا کہ ان کو ذبح نہیں کرنا، یہ نوکرانیاں بنیں گی ہماری۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، بلاء من ربکم، تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے عظیم، یہ عظیم اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، یہ عظیم جا رہا ہے کہاں؟ بلاء عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی زبردست آزمائش تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں اسپتال میں 100,000 مار دیے، بچے بھی مر گئے، خاتون عورتیں مر گئی، مرد بھی مر گئے، ڈاکٹر بھی مر گئے، مریض بھی مر گئے، فلانا بھی مر گئے، ہزار۔ آپ کو معلوم مفسر نے لکھا ہے یذبحون ابناءکم، یہ جو بچے ذبح کیے گئے اپنے باپ کے، اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے، ان کی تعداد 90,000 تھی۔ اس سے بڑا واقعہ ہے آج کا؟
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم نہیں ہوا، یاد رکھیے گا میری بات سے غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر مڑ کر قرآن کو تو دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ قصہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بیڈ ٹائم اسٹوری سنائی ہے. وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل جمائیں. اور آخر آیت وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے. کس طرف پڑے ہوئے ہو؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك، کہتے ہیں علماء فرماتے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اس سے زیادہ ان پر گرا گزرتا تھا کہ یہ بچیاں جو ہم نے جنم دیے یہ کل فرعونیوں کی خادمہ اور ملازمہ بنے. یہ کیا کرتے تھے ظلم؟ فرعونی قبطی کہلاتے، ان کا قوم کا نام قبطی. یہ قبطی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا. ان کے جتنے طاقتور لوگ تھے ان کو کہا کہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم پہاڑ توڑو. دوسروں یہ کم طاقتور ہے، اچھا تم ایسا کرو، یہ جو پہاڑ توڑ کر پتھر نکلا ہے اس پتھر کو ڈھو نکالو. آپ نے دیکھا ہوگا احرام مصر آج بھی عقل اور سائنس والے سارے حیران ہیں، ٹیکنالوجی والے حیران ہیں، اتنے وزنی پتھر اتنے اوپر پہنچے کیسے اس زمانے میں. جو ان سے کمزور تھا اس کو کہا کہ تم اینٹیں بناؤ، بھٹے چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنیں گی. اور جو ان سے زیادہ تھے کمزور، تم بڑھئی کا کام کرو ہمارے لیے، تم لوہار کا کام کرو ہمارے لیے. اور ایسا آدمی جس کے پاس کوئی ہنر نہیں کوئی طاقت نہیں، کہا تم کہیں بھی جاؤ کما کر کے شام سے پہلے اتنا ٹیکس دو ہمیں، تم غلام ہو. اور وہ روتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے کہ مغرب غروب ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، سارے دن میں کوئی کام نہیں ملا، میں کچھ کما کر تمہارے لیے لا سکا. تو وہ قبطی کہتا اچھا تو تمہاری سزا ہے، یہ ہاتھ یہ گردن کے پیچھے باندھ دیا جاتا 1 مہینے کے لیے. اور پھر وہ خواب دیکھ لیا فرعون نے. صبح اٹھتا ہے کہتا ہے یہ کیسا خواب دیکھا ہے؟ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور وہ آگ نکل کر کے ہمارے مصر میں پہنچی ہے، اور مصر میں ہر قبطی کے گھر کو جلا دیا اور ہر بنی اسرائیل کے گھر کو چھوڑ دیا. تو نجومی اور کاہنوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہاں سے آئے ہیں نا بیت المقدس سے، یہ بنی اسرائیل، ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے سارے فرعونیوں کو قبطیوں کو ختم کر دے گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرا دے گا. او ہو بس اب تو سب کو ذبح کرو. ذبح کر رہے ہیں، میں نے کتنا 90,000. یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ تفسیر میں لکھے میں تب بتا رہا ہوں آپ. جو روایات مفسرین کی تاریخی روایات ہوتی ہیں ان سے بتا رہا ہوں. پھر پہنچ گئے، کہا کہ یہ تو بڑا برا ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں خود عمر کو پہنچ کر. تو کل کلا کو تو سب ختم ہو گئے تو ہمارا ملازم کون ہوگا؟ بات تو واقعی صحیح ہے، جب سب ختم ہو جائیں گے تو میرا نوکر کون بنے گا، نوکرانی کون بنے گی؟ تو پھر یہ اچھا ایسا کرو 1 سال زندہ رکھو، 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال مارو. تو جس سال زندہ رکھا حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور جس سال مارنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا. پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہے. فرعونی بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ جب آپ ہمارے ساتھ تھے تب بھی ہم پر ظلم تھا، یہ پہاڑ توڑو، یہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یہ ہماری بچیاں وہ نوکرانیاں بن رہی ہیں. اور اب جب آپ مدائن چلے گئے واپسی میں آپ کو نبوت مل گئی، تو اب نبوت ملنے کے بعد تو ہمارا مسئلہ حل کرائے اللہ سے. یہ ہے وہ بات جو عرض کرنا تھا. پلٹ کر دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ نے کہا اے قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، میں پھر عرض کروں جیسے میں نے ابھی کہا کس قسم کے اللہ پر؟ وہ جو محتاج ہے اپنی ہی مخلوق کا، یا وہ جو ہر کام میں آزاد ہے اور جو چاہے کر کے رہتا ہے؟ ان کنتم آمنتم باللہ
اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر فعلیہ توکلوا، تو پھر اس پر توکل کرو. اگر اللہ، میں پھر کہوں لولے لنگڑے اللہ پر نہیں. وہ ہمارے مولانا پالپوری صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کبھی کبھی ریون کے اجتماع جوش میں یہ آواز ان کی سینے پہ جب ہاتھ مارتے تو اس کی آواز مائک میں آتی تھی. کہتے تھے ہم ساری دنیا کو ہم ٹھوک کر ایسے رب کی طرف بلا رہے ہیں جس رب کے خزانے کے سامنے ساری دنیا کے خزانے مچھر کے پر کے برابر میں، اور ایسے رب کی طرف بلا رہے ہیں جس کی قوت کے سامنے ساری دنیا کی قوتیں مل کر مکڑی کے جالے کے برابر بھی. فعلیہ توکلوا، اگر تم رب پر ایمان لائے ہو اللہ پر تو پھر اس پر اعتماد کرو. ان کنتم مسلمین. ہاں یہ بات عجیب ہے. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. مسلمان سمجھتے ہو نا، سرنڈرڈ، ہتھیار ڈال دیے، گردن ڈال دی، جو اللہ کہے گا وہی کریں گے، اپنی نہیں چلائیں گے. مسلمان آج اس حالت میں ہے. ہر آدمی، معاف کیجیے گا یہ عیب ہے بیان نہیں کرنا چاہیے، مجھ سمیت ہر آدمی میں یہ عیب، ہمارا دین وہاں تک ہے جہاں سے ہماری دنیا کو نقصان نہیں پہنچتا. جس جگہ پر، جس لمٹ پر، جس حد پہ ہماری دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے بس میرا دین ختم. ماشاء اللہ نہیں، انا للہ. ہاں یہ افسوس کی بات ہے، میں مجھ سمیت کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں ان کنتم مسلمین، ہاں توکل کرو اللہ پر اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دیا تو. آگے کیا ہے؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، سمجھ گئے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو قوم کیا کہنے لگی؟ اللہ توکلنا، ہم نے توکل کر لیا اللہ پر، اللہ کو اللہ مان کر توکل کر لیا. کیا ہے؟ ربنا علیہ توکل، ربنا لا تجعلنا اللہ فتنة القوم الظالمین، اللہ یہ ظالم قوم کی فتنے آزمائی پہ ہمیں نہ ڈالیے، اس عذاب میں، یہ آزمائش ہے اس میں نہ ڈالیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اپنی رحمت سے، ہم اس لائق نہیں ہیں، اپنی رحمت سے اللہ پاک ہم کو ان کافر قوم سے نجات دے. تو پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اللہ کو اللہ مان کر ان پر توکل کرنا، نہ یہ کہ ادھر دیکھنا کہ سی پیک میں کتنے پیسے آ رہے ہیں اور سعودی بادشاہ کتنے پیسے دے رہا ہے اور فلانا کتنا کر رہا ہے. علیہ توکل. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور میرے آپ کے لیے اس وحی کہہ کر قرآن میں اتارا. یہ نہ کہ مولانا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب اللہ سنا رہے مسلمانوں کو کہ اس موقع پر پھر ہم نے وحی کر دی موسیٰ پر کہ تم کو کیا کرنا چاہیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور اس کے بھائی کے اوپر وحی کر دی. کیا؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اپنے گھر بناؤ مصر میں، بھاگنے کی جانے کی کوشش مت کرو، ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے گھر بناؤ. اور یہاں محسن نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ اپنے گھر الگ کر لو، یعنی اس ماحول میں جہاں کفر ہے وہاں سے الگ اپنے گھر بنا لو مصر کے اندر. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور دیکھو اپنے گھر بنانا قبلہ، قبلے کے رخ. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ساری روئے زمین کو سجدے کے لیے جائز کر دیا، سجدے کے لیے یعنی سجدگاہ بنا دیا، اس کے لیے حلال کر دیا. ورنہ ان کو صرف اپنے صعومے کے اندر عبادت کی جاتی تھی، ان کی جو مسجد ہوتی تھی صرف اس کے اندر وہ نماز پڑھ سکتے تھے، اور وہ فرعون نے ختم کر دی تھی، اور یہ بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ چلو اب کہاں پڑھیں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو بناؤ اور ان گھروں کو قبلہ. دیکھو یہ ہمارے لیے ہے، اللہ نے قصہ نہیں سنایا، اللہ نے اس وحی کو اتارا ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے. کانوں کے چٹخارے نت لینا، بلکہ یہ سنو سمجھو. ذالک ذکر موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی کیا کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلات کو، نماز کو قائم کرو. نجات کی چیز نماز ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہائے کاش کہ ہم اس کو سمجھ پاتے. نجم الدین ایوب کرد تھا، بزرگوں سے تعلق رکھتا تھا، نور الدین زنگی کی فوج میں تھا. بڑا بھائی کہے نجم الدین شادی کیوں نہیں کرتا؟ کر لینا. اور بادشاہ اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے تجھے، کر لے. کہ نہیں بھائی میں اب شادی نہیں کروں گا ابھی. تو ایک دن پوچھ لیا بھائی نے کب شادی کرے گا تو؟ کہنا بھائی میں تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے لیے وہ بچہ جنے جو بیت المقدس کو آزاد کرا دے. ایک دن اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ نجم الدین ایوب کی بات کر رہا ہوں، تاریخ میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ پردے میں جدھر عورتیں بیٹھتی تھیں وہاں سے کسی بچے کی آواز آئی تو شیخ نے فوراً پوچھا ارے تو نے نکاح کر لیا وہاں یا نہ کیا ابھی تک؟ کہا نہیں شیخ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا. کہ تو بہت اچھا رشتہ دیا تھا. کہ نہیں شیخ اس سے نہیں کیا. کس سے کرے گی؟ کہ میں کسی ایسے مرد کی تلاش میں ہوں جو مجھے وہ بچہ دے سکے جو بیت المقدس کو آزاد کرا دے. یہ نجم الدین ایوب نے کہا شیخ میرے من کی مراد تو یہی ہے، یہ دونوں کا نکاح ہوا ہے تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا ہے. ہمارے کسی باپ نے کسی ماں نے یہ نیت کی ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ریلی نکال لیں گے تو آزاد ہو جائے گا. اور ایک صاحب کوشش کر کے گئے کہ ہر ہفتے کو یا اتوار کو 1 گھنٹہ سڑک پر کھڑے ہو جائیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. کیا ہے؟ خدا کی طرف اس کے رسول کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا. اور جب یہ بادشاہ بنا ہے تو اس نے تاریخ میں لکھا ہے خوب خانقاہیں بنائی. اور صرف اس طرف نہیں تھا، چونکہ سامنے ایک بڑا مقصد تھا. ٹھنڈے سرد رات میں ساری رات دریا میں سوئمنگ تیراکی کرتا تھا. اور دن کے وقت ننگے پاؤں صحرا اور پتھر پر بھاگتا اور دوڑتا تھا. ایک عزم تھا سامنے. ادھر پلٹ کر دیکھنا چاہیے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 30 سال کے قریب اس سے پہلے رومیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو رومیوں کی اکثریت عیسائی ہو گئی. 132 سال کے قریب 125 سال کے قریب گزرے تھے تو یہود نے شرارت شروع کی. تو رومی عیسائی حکومت نے ان کو پکڑ کر بہت مارا اور سب کو تتر بتر کر دیا ادھر ادھر. 500 سال عیسائی اس جگہ پر قابض رہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھوں پر کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، کتنے مرے تھے یاد ہے؟ کچھ نہیں یاد ہے؟ مولانا ایک آدمی نہیں مرا تھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کی نقل کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کو فتح کیا. دیکھو دنیا سے رخصت ہوتے فرما رہے دیکھو خیال رکھنا، ہاں کس کا؟ غلاموں کا خیال رکھنا. دیکھو غلاموں کا خیال رکھنا، دیکھو غلاموں کا خیال رکھنا. تو وہاں پہنچ رہے ہیں تو کہا ہاں نشانیاں تو وہی ہیں، کتاب بھی دیکھ رہے ہیں قلعے کے اوپر کھڑے، نشانیاں تو وہی ہیں، پر یہ بتاؤ کہ وہ جو نیچے ہے وہ کون ہے؟ کہا وہی تو ہمارا بادشاہ ہے امیر المومنین عمر. ہے وہ بادشاہ ہے تو جو اوپر اونٹ پہ بیٹھا وہ کون ہے؟ کہا وہ ان کا غلام ہے. چونکہ باری اس کی آ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے اس کو اس کی باری دے دی. اپنے جوتے چمڑے کے موزے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں
वो कीचड़ में थे तो इसके लिए उन्होंने कीचड़ से उसको उतार कर कंधे पर डाला हुआ था। हाँ, बिल्कुल यही लिखा है हमारी किताबों में। लो भाई ये चाबी पकड़ो, ये बैतुल मुकद्दस तुम्हारा है। ओहो, अल्लाह इसका यकीन नसीब फरमा दे। 500 साल उसके बाद हमारे पास रहा है, 500 साल, और उसके बाद ये हमारे हाथ से निकला है। उस वक्त आलम इस्लाम कमजोर था और इस जगह पर हुकूमत थी शिया इस्माइलियों की। उनका बादशाह मिस्र में बैठता था और बैतुल मुकद्दस की कोई खातिर खा निजाम नहीं बना रखा था, तो वो ईसाई हमसे ले गए। तो 500 बरस हमारे पास रहा, इसके बाद 500 बरस उनके पास रहा, और फिर अयूबी आ गया, और फिर कब्जा किया, और 200 साल तक सलीबी जंगें होती रही। पूरा पूरा यूरोप उठकर आता रहा। अजीब जंगें थी, 1 2 3 9। उनमें से एक जंग ऐसी भी थी कि पादरियों ने कहा ये हम तो जीत ही नहीं रहे, अच्छा हम गुनाहगार बहुत हैं तो बच्चों की फौज बनाओ। तो उन्होंने बच्चों की फौज बनाई, हजारों की तादाद में, जो सारे रास्ते में ही कट गए बेचारे। लेकिन नहीं ले सके। 761 साल के बाद फिर अमेरिका और बरतानिया ने ये फैसला कर दिया कि जिसके पास जमीन है उसको जमीन दे दो। क्यों? कि वहां के रहने वाले फलस्तीनी खुद अपनी जमीन दाम ज्यादा मिलने की वजह से बेच रहे थे। हिंदुस्तान के उलमा ने फतवा दिया, मुफ्ती आजम फलस्तीन अमीनुल हुसैनी ने फतवा दिया कि ये जमीन यहूद के हाथ बेचना हराम है, लेकिन माल ज्यादा मिल रहा था, बेचते चले गए, बेचते चले गए, बेचते चले गए, यहां तक के बाद में 1948 में अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि ये यहूदियों की जगह है इसराइल। कसूरवार कौन है? और अब भी जो आदमी, मैं कह रहा हूं, हम खाना खा रहे, बराबर में जो साहब बैठे हुए थे वो कहने लगे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। तो मैंने उनकी तरफ देखकर कहा आपको है? मुझे तो नहीं है। है आपको अफसोस नहीं? मैंने कहा मैं तो जितना खाता हूं उतना खाया है, और मैंने देखा आपको भी, आपने पूरी रोटी खाई है, तो ये अफसोस कैसा है, दुख कैसा है भाई? ना आपकी भूख उड़ रही, ना आपकी नींद उड़ रही। मैंने कहा मेरा बच्चा 2 महीना, 1 1.5 महीना पहले बीमार था, मौत जिंदगी की कश्मकश में मेरा पोता था, हमें हमें नींद नहीं आती थी सही। हम सही तौर पर, हम मियां बीवी बैठे हुए खाने पर भी ये सोचते रहते क्या होगा इस बच्चे का। एक बच्चे की आप तो कह रहे 1000 मर गए, आपको बड़ा दुख है, आप तो वैसे ही चल रहे भाई, वही खाया आपने माशाल्लाह, वैसा ही खाया। और माफ कीजिएगा, मैं जरा आगे बढ़कर अपने आप, अपने हम सब भाई हैं बैठे हुए, ये बताओ हमारी जिंदगी में से किसकी जिंदगी में तब्दीली आई है? अफसोस बहुत है, शर्म से कहना पड़ता है। वो नमाजी दीनदार जो नमाज को फर्ज समझता है, और वो फर्ज नमाज 4 मस्जिद की जमात के साथ पढ़ता है, और एक अपनी सिर्फ सुस्ती की वजह से, हालांकि फर्ज समझता है, सिर्फ सुस्ती की वजह से फजर की नमाज मस्जिद में नहीं आता, फजर की नमाज में अब भी वो नहीं आ रहा है। अफसोस बहुत है। वजालू बुयूतकुम क़िबला व अक़ीमुस्सलाह, आगे फरमा दिया वबश्शिरिल मुमिनीन, यानी अगर उन्होंने नमाज कायम कर ली ना, अब बशारत दे दे ईमान वालों को, उनका मसला हल हो जाएगा। और उनका मसला अल्लाह ने हल करके दिखाया। उस वक्त भी कितनी गोली चली, कितने लोग मरे। अल्लाह मुझे इसकी समझ नसीब फरमाए, सारी उम्मत को इसकी समझ नसीब फरमाए। हम किस किस दलदल में फंस रहे हैं? जिस दुनिया ने हमें फंसाया, जिस दुनियावी दुनियादारी ने हमें फंसाया, हम उसी दुनियादारी में और धंस रहे हैं। अल्लाह हमें आजमा रहा है। हमें देखो, अगर कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर पहले क्या कहता है, ये टेस्ट वो टेस्ट। डॉक्टर साहब इतने हजारों के टेस्ट कराए, कहले भाई देखो तशखीस जरूरी है, इसको जो बुखार आ रहा है नहीं उतर रहा है, तशखीस जरूरी है।
اس لیے کہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی علاج شروع نہیں ہوگا، علاج شروع نہیں ہوگا تو دوا کیسے تجویز کریں گے؟ او بھائی یہ امت پر اتنا بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، تشخیص تو کرو کہ کیوں آیا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے، میں انٹرنیٹ پر جانے کی کبھی ترغیب نہیں دیتا، پیلسٹائن کرونیکل یہ ذرا نکالیے، آپ دیکھیے گا اس میں بہت ظلم کی داستانیں ہیں، یوں مار دیا یوں مار دیا، اور یہ ظلم بھی ہے کہ ہماری فلانا گلوکارہ کو گانے نہیں دیا، ہمارے فلانی اداکارہ کو قید کر دیا، ہم فلاں کھیل کے میدان میں تھے وہاں ہمیں جھنڈا نہیں لگانے دیا۔ جو آدمی اللہ کے اس ظلم میں آیا ہو اس کو یہ سب سمجھے گا؟ اللہ یہ اس لیے ہم پر بھیج رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میں پھر کہوں، میری سارے بات کا مقصد کہیں سے فلسطینیوں کی مظلومیت کا انکار نہیں ہے، صرف اس بات کا درد ہے کہ اصل طرف آ جاؤ جہاں نجات ہے۔ اس کے بعد جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو تیر کام کرے گا، تیر، حالانکہ زمانے میں تیر کام نہیں کرتے، تیر کام کرے گا، اور اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو ایٹم بم بھی بیکار ثابت ہوگا۔ اللہ سے تعلق کے ساتھ کوشش کیجیے، نمازوں کے اوقات کو بڑھائیے، رات کی دعاؤں کے اوقات کو بڑھائیے، مانگیے اللہ سے ساری امت کے لیے آسانیاں، مانگیے، کیجیے توبہ ساری امت کی طرف سے کہ اللہ جس جس گناہوں کی وجہ سے ہم اس ادبار میں مبتلا ہو گئے، اللہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور عملی طور پر کیا اور کر سکتے ہیں؟ لڑ تو ہم نہیں سکتے، ہمیں آتا ہی نہیں، ہم جا نہیں سکتے، ایسی سیاسی مجبوریاں ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے مالی امداد بھیج سکتے ہیں، ہم دشمن کو مالی ضرب لگا سکتے ہیں۔ مالی ضرب سمجھتے ہیں؟ یہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ یہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کسی باقاعدہ فوج سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے نکلے تھے کہ وہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حلہ بولو، قریش کو معاشی نقصان پہنچاؤ۔ دشمن کو معاشی نقصان پہنچانا آج کی اسٹریٹجی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ بائیکاٹ کر دو، انتظار کیا کرتے ہو؟ آپ طے کر لو کہ ان کی کوئی چیز ہم نہیں خریدیں گے، پہنچاؤ معاشی نقصان۔ اس کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس دل کے درد کی ضرورت ہے کہ میں دشمن کو معاشی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، میں کسی ایسی چیز کی خریداری نہیں کروں گا چاہے میرا جی اندر سے زبان کے جتنے ہی چٹخارے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عملی مظاہرہ بھی کرو اور دل سے دعائیں بھی کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں اور عملی اقدامات اٹھانے کا کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ سب دل کے اس درد کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہو۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا ثم ننجی سے نا، ثم ننجی رسلنا وكذلك والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ یعنی ہم رسولوں کو نجات دیتے ہیں، اور حقا علینا ہمارے اوپر یہ ذمہ ہے۔ ذمہ اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہے، ذمہ اس لیے کہ اس کی محبت ہے اتنی اپنے بندوں کے ساتھ، ہمارے اوپر ذمہ حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد ہماری ذمہ داری ہے، پر ایمان والے تو بنو بھائی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حق يا مالك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ یہ بات موضوع صرف اس لیے اختیار کیا کہ کم از کم دیندار لوگوں کے بول تو بدلے ہوئے ہوں۔ یہ موضوع تو ہر طرف چل رہا ہے، لیکن جو ہم دیندار سمجھے جاتے ہیں یا اپنے تئیں خود کو دیندار سمجھتے ہیں، ہمارے بول وہ نہ ہوں جو دہریوں کے اور دنیا داروں کے بول ہیں۔ جب کبھی ایسی کوئی بات سامنے آئے تو فوراً اس کا رخ موڑیے اور کہیے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف